جن لوگوں نے ابتدا میں جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھا ہے انہیں یہ بات یاد ہوگی کہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی 4 کتابیں ایسی تھیں کہ جو ہم نے اس وقت پڑھی تھی جب جمعیت کے امیدوار رکنیت بھی نہیں بنے تھے، ابھی کارکنی شمار ہوتے تھے۔ ان میں پہلی کتاب تھی فریضہ اقامت دین مولانا صدر الدین اصلاحی، ان کی دوسری کتاب تھی حقیقت نفاق مولانا صدر الدین اصلاحی، اور ان کی تیسری کتاب تھی اساس دین کی تعمیر، یہ بھی ان کی بہت مشہور کتاب تھی۔ اس قدر سلیس زبان میں لکھی گئی تھیں، اس قدر دقیق زبان میں لکھی گئی تھیں کہ ہمارے جیسے لوگ پوری بات سمجھ بھی نہیں پاتے تھے کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں، لیکن ان کتابوں کو حکم تھا، پڑھا گیا تھا، شروع سے آخر تک ختم کیا گیا تھا، اور ذہن کے اندر اس کے نتیجے میں کچھ ابال سا پیدا ہوا تھا۔ میں ٹھیک سے تو نہیں کہہ سکتا کہ بنیادی سبب اس کا کیا تھا، کون سی بات ایسی تھی کہ جس نے یہ بے قراری پیدا کی تھی، لیکن قرار کو بے قراری میں تبدیل کرنے میں ان کتابوں کا بڑا عمل دخل تھا۔ اب میں اگر پوچھ لوں، میں پوچھوں گا نہیں ویسے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر ان میں سے کوئی ایک کتاب پڑھی ہے، تو میرا خیال ہے اس کا جواب کم و بیش نفی میں ہوگا، یا اکا دکا کوئی اس کے مثبت بات سامنے آئی۔ مولانا مودودی کی بھی جو تحریریں ہیں اس میں 2-3 دن پہلے بھی ایک تحریر کو میں نے جستہ جستہ دیکھا، جس کا عنوان ہی یہ تھا کہ مجھے فریضہ اقامت دین کی طرف توجہ دینے کی آخر ضرورت کیوں پڑی۔ ظاہر ہے اس پہ کچھ تلخیاں بھی ہیں، بعض لوگوں کے رویوں کی وجہ سے جو شکایت پیدا ہوتی ہے وہ شکایت بھی ہے، لیکن فریضہ اقامت دین کی بات پوری تفصیل سے آ گئی ہے کہ میں کیوں اس طرف آنا چاہتا تھا۔ میرا تاثر یہ ہے، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، ایک ہی جیسے حالات کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ایک ہی جیسے اہداف اپنے ذہنوں میں رکھ کر آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تحریر میں بھی مولانا مودودی نے یہ بات کہی ہے کہ جن لوگوں سے یعنی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن لوگوں سے یہ اس بات کی زیادہ امید تھی کہ وہ اہل علم ہیں اور بہت بڑے اہل علم شمار ہوتے ہیں، اور وہ قرآن اور سنت پر گہری نظر رکھتے ہیں اور گہرائی میں جا کر اس کے موتی اپنے حصے کے لے کر آتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان لوگوں نے اس بارے میں قدر مایوس سا کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ تو سمجھا کہ انہیں بھولا ہوا سبق یاد دلایا گیا ہے، انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم تو اپنے کسی اور موڑ پر مڑ گئے تھے، منزل ابھی دور تھی، پہلے ہی ہم نے اپنا موڑ کاٹ لیا تھا، لیکن اس سے زیادہ کوئی مجھے تعاون حاصل نہیں ہوا۔ میرا تاثر یہ ہے کہ اب تو یہ کتابیں پڑھنا اور اس طرح کی جس طرح کے 4 نام میں نے لیے، یہ جو حقیقت نفاق مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب ہے، یہ جب مجھے میرے مربی نے یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی تو ساتھ یہ بھی کہا کہ ذرا ہوشیار رہنا، اس لیے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو منافق ہی سمجھتا ہے، اس سے کم کسی درجے میں اپنے آپ کو نہیں پاتا، تو کسی مایوسی کے اندر گڑھے کے اندر مت گرنا اور اپنے حوالے سے پورے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کی طرف جانا۔ تو میں تو اس وقت صرف یہ کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جتنے مسائل ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، کچوکے دیتے ہیں، جتنے عنوانات دور تک پھیلے ہوئے کہکشاں سے جاتے ہیں، ان سب کا جواب ان 4 کتابوں میں، تو 3 کرنا چاہیں تو 3 کر لیں، 2 کرنا چاہیں تو 2 کر لیں، اور 1 کرنا چاہیں تو فریضہ اقامت دین ہی صرف پڑھ لیں۔ اگر یہ کتابیں ہمارا پورا نظم مل کر اس کی کوشش کرے کہ ہمارے رفقا، کارکنان، بالخصوص اہل علم جو معاملہ فہم لوگ ہیں، جو اجتماعیت کے راز بھی جانتے ہیں اور جو دودھ کی بات اور دودھ کی کوڑیاں بھی لے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو ضرور پڑھائیں تو بہت سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا، اور کام نہ کرنے کی عادت جو ہے اس کا جواب بھی ان کتابوں کے اندر ملے گا۔ تو اس پہلو سے اس کتاب کا پڑھنا بھی بڑا مفید ہے، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے حالات کے اندر، یعنی جو قرآن پاک سے اس کی نظیر لاتے ہیں کہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا، مسلسل دعوت کے کام میں مصروف رہنا، شب و روز اس کی گہما گہمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنے دل کے قریب اس کو محسوس کرنا، چاروں طرف کے حالات میں جو مد و نظر دکھائی دیتے ہیں، جو اونچ نیچ میں نظر آتی ہے، جن طرح کے حالات نے لوگوں کو راتوں کی نیندیں اڑا دی ہوئی ہیں، آپ کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو، لیکن اس لیے کہ غلبہ دین حاصل نہیں ہے دین کو، جس دین کو میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں، اور اس کی حقانیت کو مانتے ہیں، اس کی سچائی کو مانتے ہیں، اس کے بڑے پن کو مانتے ہیں، انسانوں کے لیے اس سے بہترین نظریہ کوئی نہیں، اس کو جانتے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اس کا وہ حق ادا نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو بہت اچھا سا جملہ میں نے کہہ دیا، ہم بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں کہ جو غیر ہے اس کے ساتھ